بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد بن بکر میں دودھ پی رہے تھے، یعنی جب حلیمہ سعدیہ کے ہاں زیر پرورش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانے والی عورت سے کہا، اس بچے کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں کسی کاہن وغیرہ سے سوال کرنا، کیونکہ جب یہ تولد ہوا تو میں نے دیکھا کہ گویا مجھ سے نور نکلا جس سے ساری زمین روشن ہو گئی، اور میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہیں جا رہی تھیں۔ ان کا رخ عرب کی سرزمین پر لگنے والی ایک منڈی ذی المجاز کی طرف تھا۔ وہاں پہنچی تو دیکھا ایک کاہن ہے جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ اسے سوالات پوچھ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو ان کے متعلق جواب دے رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ رضی اللہ عنہا کی وہ بات یاد آ گئی جس میں انہوں نے حلیمہ کو حکم دیا تھا کہ اس بچے کے بارے کسی کاہن سے سوال کرنا۔ آپ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کاہن کے پاس پہنچ گئیں۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 سے 4 سال کے درمیان تھی۔ کاہن نے جب ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازوؤں کو زور سے پکڑ لیا اور زور زور سے چلانے لگا، اے قوم، اس بچے کو قتل کر دو، قتل کر دو، اس بچے کو مار دو، اس کو زندہ نہ چھوڑنا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں اس کاہن پر جھپٹ پڑی اور ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑ لیے اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اتنے میں وہ لوگ بھی میری مدد کو پہنچ گئے جو ہمارے ساتھ آئے تھے۔ ہم نے کوشش کر کے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن سے چھڑا لیا اور میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اور ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ میری والدہ ہمیں بتاتی تھی کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تولید کیا تو ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے فوراً بعد میرے ہاتھوں میں تشریف لائے۔ شفا کہتی ہیں، اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک سارا جہان روشن ہو گیا اور میں نے شام کے بعض محلات دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھ پر رعب و خوف طاری ہوا۔ پھر میری دائیں طرف روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا، تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا، مغرب میں لے گیا تھا۔ فرماتی ہیں، پھر مجھ پر بائیں طرف سے رعب و خوف طاری ہوا، پھر روشنی ہوئی اور میں نے کسی کی آواز سنی، تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ کہنے والے نے کہا، مشرق میں لے گیا تھا۔ اب ان کا ذکر وہاں سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرماتی ہیں، یہ واقعہ ہمیشہ میرے دل میں تازہ رہا تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھی۔ منقول ہے کہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی نوعید جاں فضا سنی تو انتہائی خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے۔ ولادت باسعادت کے 7ویں دن ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقہ کی تقریب رکھی گئی۔ یہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی تقریب تھی۔ سنت ابراہیمی کے مطابق سردار عبد المطلب نے مکہ مکرمہ کے ہر گھر سے ایک ایک نفر کو عقیقہ کی دعوت کے لیے مدعو کیا۔ اس تقریب میں مکہ مکرمہ اور قرب و جوار کے سرداران سمیت 1000 نفر نے شرکت کی۔ یہ ایک پروقار تقریب تھی۔ دوستو، ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات سے کتب احادیث و تفاسیر بھری پڑی ہیں۔ بچپن سے متعلق مزید واقعات لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔